وہ رو رہا تھا, کہتا ہے کہ جی مولوی صاحب اینڈ ٹائم پہ مجھے دھوکہ دے گئے ہیں. میرا نکاح تھا محلے ہی میں, اس کی شادی ہوئی تھی اور محلے کا مولوی بلایا ہوا تھا. اس نے کہا تم انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہو, تو میں نے نکاح نہیں پڑھانا. تو میں نے کہا یار تم نے اس کو کہنا تھا کہ یار آن کر اپنی واٹس ایپ ویڈیو کال, تو آن لائن آپ نے پڑھا دینا تھا. ان مولویوں کو پتا چلے کہ یار یہ کون سا ہے ایسا کوئی کارنامہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو. یہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے. خطبہ کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی پڑھے تو نکاح ہو جائے گا اگر ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ ہے. خطبہ تو سنت ہے, اور خطبہ تو آپ لوگ جمعے کا بھی نہیں سنتے, جا کے اینڈ تے فرضی پڑھ دو نا, دو ہو جاتا ہے نا جمعہ. نکاح بھی ہو جاتا ہے. خطبہ سو یہ سنت ہے. اصل چیز جو ہے ایجاب و قبول, حق مہر اور گواہوں کی موجودگی, یہ ہے. تو خطبہ تو ہم دے دیں گے. نکاح رجسٹرار جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا, وہ تو پیسے کے اگینسٹ ہوتا ہے, جہاں سے مرضی جا کے لے لیں. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس نے ایسی مکاری کی اس کے ساتھ کہ اسے نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ یہ ہاتھ کرنے والا ہوں, ورنہ تم پہلے بتا دیتے. جس دن نکاح تھا 8:30 بجے نکاح تھا, 8:15 وہ وہاں آیا ہے اور کہتا ہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا. تو وہ پریشان ہو گیا, میں اور مولوی کہاں سے ارینج کروں گا, حالانکہ پیسے میں ہر چیز مل جاتی ہے. تو بہرحال آندہ اور کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو, آپ نے اکیڈمی میں پہلے رابطہ کرنا ہے. ہاں ہم ذلیل کریں گے ان کو, اور یہ میں رجز بھی جو بھی آپ کا نکاح پڑھائے گا نا تو اس کو کہوں گا پہلے رجز پڑھ, سارے عوام و ناس سنیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیا اولیاء اللہ سے محبت واجب ہے؟ بالکل, اللہ کی نسبت کی وجہ سے. وہ جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں, نبی الاسلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. مشکات میں 748 نمبر ہے اس حدیث کا. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی, اور امام ترمذی نے لکھا کہ میرے استاد امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس میں جو نبی الاسلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری محبت کا اور ہر اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک, اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرے. یہ وہی ہے اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو اللہ کی محبت, اس کے محبوب بندوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت, یہ تو نبی الاسلام نے مانگی ہے. اولیاء اللہ کی محبت, ہاں اولیاء کی محبت نہیں, ہاں نہ اولیاء الشیاطین کی محبت, اللہ کے اولیاء کی محبت. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ کا تعارف کروائیں گے, بابوں کا نہیں. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ, واسطہ, مبارک ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے ساتھ جو جوڑے گا وہ اللہ کا ولی ہے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ رجز پڑے گا. لو آج کے زمانے میں یہ نشانی ہوگی. اور جو بابوں کا دین لے کے پھرے گا, بابوں کے نوحے پڑے گا, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اولیاء کا ماننے والا ہے. یہ کہتے ہیں آپ ولیوں کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ کہنا آپ ولیوں کو نہیں مانتے, آپ کہیں نہیں ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بڑے سے پوچھو, تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز نہیں کہ ولی ان کے بتائے ہوئے, نہیں, ان کو تو اولیاء اللہ ہی نہیں مانتے نا, وہ اولیاء ہیں من دونہ اولیاء. اچھا ان کو بھی اللہ نے اولیاء ہی کہا ہے, من دونہ اولیاء. تو جب یہ زیادہ زور لگائیں تو آپ کے ہاں بالکل ہم مانتے ہیں من دونہ اولیاء مانتے ہیں, اور اس کے بعد کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیں. انہوں نے کہڑی عربی آندی ہے, جڑے بزرگوں نے کہنے نا کہ اینو مندے ہو کو, ہاں جی بالکل من دونہ اولیاء مننے جی, بالکل من دونہ